جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، شریعت کے اندر جہیز کا کوئی چرچا نہیں ہے۔ اپاچی لینا ہے جوان، اپنی بازوؤں کی طاقت سے اپاچی خریدو، فور ویلر خریدو۔ سسر پہ بوجھ مت بنو، نہیں میں داماد ہوں، میں ماسٹر ہوں، میں بزنس مین، مجھے تو فور ویلر ملنا ہی چاہیے۔ اگر بزنس مین ہو، ماسٹر ہو تو خود سے خریدو نا۔ دیکھتے ہیں کہ کتنا تیل ہے دماغ میں، بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، تب نا۔ سسر کا تو اتنا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے 20 سال 15 سال تک پوس پال کر بہترین تربیت کر کے وہ بہترین سلیقے سے وہ اپنی بیٹی آپ کو دے رہی، ان کا تو احسان ماننا چاہیے آپ۔ لیکن نہیں، بیٹی کے ساتھ اپاچی گاڑی چاہیے، بیٹی کے ساتھ میں 5 لاکھ روپے چاہیے، بیٹی کے ساتھ میں پلنگ چاہیے، دیوان پلنگ، بیٹی کے ساتھ باکس والا پلنگ چاہیے، فرنیچر چاہیے، کیا چاہیے، فریج چاہیے، اے سی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا عقیدہ ہے کہ بیٹی جب چلی جاتی ہے تو دوسرے دن ٹریکٹر میں پتہ کیا کیا دیتے ہیں، نل ہینڈ پمپ جو لگاتے ہیں اس کا پائپ بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد بعض لوگ ایک فریم میں سجا کے جو سوئی دھاگا ہوتا ہے نا اس کو بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی کو سوئی دھاگا تک دیا۔ کیا ہے؟ What is the concept? And these are bad things. بیٹی آپ کئی رشتہ اس کا فکس ہوا، ٹھیک ہے رشتہ فکس کیجیے۔ ہم کو بہت اچھا نظام لگا، راجستھان کے ایک علاقے کا ایک بہت بڑا کروڑ پتی آدمی، اور بولا کہ مولانا آپ کو جانا ہے۔ ہم نے کہا کہاں جانا ہے؟ بولا نکاح پڑھانے کے لیے پہنچنا ہے۔ پہنچے بھائی، پتا چلا کہ لڑکا تھا، اس کی امی تھی، اس کی بہن تھی، 3 آدمی وہ۔ اب ہم پہنچے، ہم نے کہا کہ کہاں ہیں لڑکے والے؟ بولا یہ لڑکا، یہ اس کی ماں، یہ اس کی بہن۔ ہم نے کہا کہ اور لوگ نہیں آئے؟ بولا نہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا ہاں یہی ہے، اگر ہم نے کچھ اور کسی اور لوگوں کو لے کر آتے، جیسے 10 5 15 20 گاڑیوں میں جاتے ہیں، بہت ساری شادیوں میں تو دیکھیں گے ایک لائن سے ساری اسکارپیو لگا دیں گے، ایک اسکارپیو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دوسرے میں دوسرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 50 آدمی ہیں 50 اسکارپیو۔ کیوں؟ برات، کس لیے؟ نام ہوگا، کر لو نام، جب ڈنڈا لگے گا میدان محشر میں بندر کی طرح اچھلیں گے تو پتہ چل جائے گا وہاں پہ۔ میرے بھائیوں، ہم کو تعجب ہوا راجستھان کے اس کو سیٹھ صاحب کی شادی کو دیکھ کر۔ ہم نے کہا کہ بھائی الحمدللہ بہت اچھے لوگ تھے وہاں کے۔ ہم نے کہا کہ ایسا ہم کو زندگی میں نے سوچا نہیں کبھی ایسا ہوگا۔ بولا مولانا صرف 11,000 روپے ہم لوگ خرچ کر سکتے ہیں شادی کے فنکشن میں، اگر 11,000 سے 11 روپے یا 1100 روپے ادھک ہو گیا تو پھر ہمارے اوپر جو ہماری جماعت ہے، الحمدللہ یہی جماعت تھی، اسی طرح کی جماعت وہاں تھی، وہاں پر عبد الرحمن فیضی صاحب تھے، انہوں نے اس جماعت کو بنایا، اللہ ان کی مغفرت فرمایا۔ اچانک ان کی وفات ہو گئی۔ جب بھی جاتے تھے تو وہ ہم کو کچھ چائے پینے کا مجھے شوق ہے تو چائے پلاتے تھے۔ وہ بولتے مولانا یہ نظام میں نے بنایا ہے اپنے علاقے کے لیے، بہت بڑا شہر نہیں تھا، ایسے کلیاں چک کی طرف، وہاں بگود ایک قصبہ ہے بھیلواڑہ ڈسٹرکٹ میں 2-2.5 مہینے رہا وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا، تو وہ سیٹھ جی بڑا، اس گاؤں کا اس شہر کا بڑا سیٹھ، کروڑوں کا مالک، تو وہ آدمی مان رہا ہے اس بات کو، کہہ رہا ہے کہ 11,000 روپے زیادہ سے زیادہ نہیں تو مجھے پھر اس پتہ نہیں کتنا ڈنڈ ہم کو لگے گا۔ ہم نے کہا کہ پھر لڑکی کو دیکھ، بولا کہ کچھ نہیں، بس یہ نکاح ہو کے لے کے جائیں گے اپنے۔ ہم نے کہا کھانا کیا کھلائیں گے؟ کھانا بہت سادہ، بہت ہی زیادہ سادہ کھانا، پوری ہوتی ہے وہاں پہ، اور الگ سے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بنیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں بنیا بولتے ہیں، لڈو جو بناتے ہیں یہاں پر بھی شاید بنیا ہی بولتے ہوں گے، وہ اور دال اور چاول اور کچھ نہیں، یہ سیدھا سمپل کھانا۔ ہم نے کہا کہ یار میں دل سے میری دعا نکلی کہ کاش یہ سسٹم سارے مسلمانوں تک پہنچا دے، تو جس کے گھر میں 5 بیٹیاں ہیں کم سے کم اس کی نیند تو خراب نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں تو ایسا نظام ہو گیا ہے کہ ہر، چاہے غریب ہو، مڈل طبقے کا ہو، اونچے لیول کا ہو، سب کی بیٹی کے لیے یعنی شادی میں گاڑی ضروری، 2 ویلر، بائک ضروری،
اب بتائیے ایک بائک کی قیمت 80,000 90,000. اب 4-5 بیٹیاں ہیں, بیچارہ کمزور مزدور ہے, زمین بھی نہیں کہ بیچ کے کرے گا, تو کہاں سے دے گا؟ وہ ڈپریشن میں جائے گا. تو اس لیے نوجوانوں مثال قائم کرنا, اگر آپ کے گاؤں سماج میں یہ سسٹم ہے تو آپ 2 قدم آگے بڑھا کر جہاں پر بھی رشتہ ہوتا ہے آپ کا, آپ سب سے پہلی بات یہ کلیئر کرنا کہ میں آپ کی بیٹی کو لاؤں گا اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہیں آنا چاہیے, میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں. صاف لفظوں میں منع کر دیں. دیکھیں دل سے کتنی دعا نکلتی, اس شادی کے اندر برکت ہوگی. 11 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک شادی ہوئی, دھوم دھام سے نکاح پڑھایا گیا, 11 دن وہ شادی نہیں ٹکی. برکت ہوتی ہے. شادی ایک ایگریمنٹ, ایک انسیت, ایک جوڑا ملایا جاتا ہے. اس کے اندر سامانوں کا کیا ڈیمانڈ, کچھ نہیں ہونا چاہیے. محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی, صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور کل قیامت میں بھی ہماری یہ چیزیں مثال بنیں گی. انشاءاللہ عمل کریں گے ہم لوگ. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں. کہاں ہاتھ تو اٹھ ہی نہیں رہا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. یہ وعدہ لے رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ جو نوجوان ہیں وہ جہیز نہیں لیں گے اور اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور 2 چیز جو میں نے بتائی تھی کہ اس وقت ہم بچ سکتے ہیں, ایک چیز تو ہے تعلیم, ایجوکیشن, دونوں ایجوکیشن. قرآن کی پہلے بچے کو بتائیے کہ قرآن پڑھنا سیکھیں. دوسرے نمبر پر اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو بیفور دیٹ یو ہیو ٹو, آپ اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو کم سے کم حافظ قرآن بنائیے, کم سے کم دینیات اس کو پڑھائیے. اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اکیڈمک کوالیفیکیشن دیجیے, اس کو ڈاکٹر بنائیے, پولیس بنائیے, انجینئر بنائیے, سول سروسز میں ڈالیے, نو پرابلم. اسلام ڈزنٹ ڈینائی, اسلام الاؤ. اسلام کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ نہیں پڑھ سکتے تم, ڈاکٹر نہیں بن سکتے. ڈاکٹر بنے آپ. اسلام کے اندر تو اتنی وسعت ہے کہ آپ نیت چینج کرو, کل بھی میں نے بتایا تھا تو آپ کو ثواب ہی ملے. نیت یہ رکھ لو کہ میرا بچہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو جو غریب ہیں, لاچار, بے بس ہیں, ان کے لیے فری دوائی دے گا, فری علاج کرے گا. اور پھر جو انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے اس کے باڈی کے اندر جو خرابیاں آ جائیں گی ان کو دور کرے گا تاکہ اس کو عبادت کرنے میں دقت نہ ہو. میری مائیں بہنیں, آپ گھر میں کھانا بناتی, آپ اس نیت سے کھانا بنائیں کہ میں کھانا بنا رہی ہوں, میرے بیٹے کھائیں گے, میری بیٹی کھائے گی, میرے شوہر کھائیں گے, اور اس سے بدن میں طاقت آئے گی, اس سے نماز پڑھیں گے, اس سے اللہ کا نام لیں گے. اگر یہ نیت ہے تو کھانا بنانا آپ کے لیے باعث اجر. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا ہر گوشہ, اسلام کا ہر پہلو ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے. ڈرنے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انقلاب پیدا ہوگا. نوجوانوں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی, نہیں جواب دے پاتے ہیں وہ ہمارے ایک ورڈ کی بھی. اگر ہم کہیں پر کھڑے ہو کر اگر کوئی سامنے آ جائے